یہ نغمہ فصلے کھلو لالا نہیں پابل بہار ہو کے خزاندہ إلا الله لا إله إلا الله سبحان 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 الله جیسے رانی بندری کیوں دل اداس جلے جیسے رانی بندری کیوں دل اداس جلے لو شوق چنگیری لو شوق چنگیری اجھنا یا کیوں جڑیا سبحان اللہ 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 مکھ چند پر شادی مکھ چند پر شاشانی مکھ چمک نات نورانی مکھ چند پر شاشانی مکھ چمک نات نورانی کالی زلفت اکل مستانی کالی زلفت اکل مستانی مہبور کی دین مدر پریاں سبحان اللہ سبحان اللہ صلی علی شفیعنا صلی علی محمد میری تسبیح کریں
سانسیں میری تیرے کلمے پڑھے، میری دھڑکنیں تیری تسبیح کریں، سانسیں میری تیرے کلمے پڑھیں، نس نس کرے میری ورد تیرا، صلی علی محمد، پلکوں سے روزے پہ جھاڑو کروں، تیرا نام لب پہ ہو جب میں مروں، پلکوں سے روزے پہ جھاڑو جب میں مروں، اتنی سی ہے بس میری التجا، صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، محمد، صلی علی شفیعنا، صلی الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم،
ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شفيع مطاع نبي كريم قسيم جسيم نسيم وسيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا نبي الله. حاضرین کرام، آپ سب کو آج کا یہ جشن مبارک ہو. ہماری خوش نصیبی خوش بختی کہ ہم نے اپنی زندگی کے اس سال میں بھی اپنی مسلک حق اہل سنت و جماعت کی مختلف شخصیات، اہل علم، علماء، سادات، جو علماء کرام، علوم اور فنون کے ماہر اساتذہ، اکابر، حفاظ، قراء، ان سب کی معیت میں ان کی زیر سیادت، ان کی زیر قیادت ہم شروع سے عید میلاد النبی کے اسلام شریف ہوئے. اللہ تعالی ہماری جہازی قبول فرمائیں. وہ کسی نے کہا تھا حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں. ایک مومن اپنے دل کے اندر ہر اس چیز سے پیار کرے گا جس کی نسبت اس کے محبوب کے ساتھ کرے. اپنے محبوب کے ساتھ صالحانہ عقیدت رکھنے والے، محبت رکھنے والے محبوب کی ہر چیز کی، ہر نسبت کا احترام کرتا ہے. اہل سنت و جماعت الحمدللہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہ رضوان، جو حضور کی یہ دونوں جماعتیں حضور کی ایک وہ ہیں کہ جو حضور کا خاندان کہلاتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو حضور کے یاران وفادار ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی ہر لمحے آپ کے ساتھ اپنے جانوں کے نذرانے لیے ہوئے ہمیشہ حضور کے ساتھ کھڑے رہے. وہ کیسے عظیم لمحات ہوتے ہیں جب ایک محب اپنے محبوب پر اپنا سب کچھ قربان کر رہا ہوتا ہے. عجیب منظر ہوتے ہیں. وہ مجھے بات یاد آتی ہے جو آپ سب سنتے رہتے ہیں، میں نے بھی اپنے علماء سے سنا، حدیث کے اندر موجود ہے. جبکہ حدیبیہ کے موقع پر جب حضور کی عمرہ پر حضور تشریف لے جا رہے تھے، روک لیا گیا اور وہاں سفارت شروع ہو گئی کہ حضور اس سال عمرہ نہ کریں، اگلے سال کریں، اور باقی بھی بہت ساری چیزیں وہاں طے پا گئی. اس دوران کسی نے کوئی منظر دیکھا، ابھی یہ گفت و شنید شروع تھی، تو اہل مکہ کی طرف سے شخص آیا اور اس نے آ کر کے یہ منظر دیکھا. اس وقت نماز کا وقت ہو گیا. جب نماز کا وقت ہو گیا تو پانی لایا گیا، تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا. جب آپ وضو فرمانے لگے تو جب پانی ڈالا گیا، آپ اپنے ہاتھ مبارک دھو رہے ہیں، تو کوئی نیچے تھال نہیں تھا بلکہ جہاں نثاروں کی ہتھیلیاں تھیں، اور حضور کے غلاموں نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے انہوں نے کوئی بھی پانی وصالہ شریف کا ایک ذرہ بھی زمین پر نہیں جانے دیا. اب میں حیران ہوتا ہوں جب سوچتا ہوں اب تک
وہ قرآن کریم کی آیات نازل ہو چکی تھی، وہ صرف کسی میں یہ حکم نازل نہیں ہوا کہ حضور جب وضو فرمائے تو حضور کے وضو کا پانی جو ہے وہ سالہ شریف جو ہے وہ زمین پر نہ گرنے پائے۔ آخر یہ بات صحابہ کو کس نے سمجھائی اور یہ کس نے وہ سمجھے ہیں کہ ہم نے اس رسالہ شریف کی ایک بار کی بات نہیں، جب کبھی ایسا ہوگا انہیں یہ موقع میسر آتا تو وہ حضور کے ارد گرد ہو جاتے اور آپ کا رسالہ زمین پر نہیں جانے دیتے تھے۔ آخر کوئی آیت کو بتاؤ، خود حضور کا ارشاد ہی بتا دو کہ حضور نے یہ فرمایا ہو اے میرے غلاموں جب میں وضو کروں میرا رسالہ زمین پر نہ جانے پائے۔ ایسا نہیں ہوا، نہ کوئی آیت اتری۔ لیکن پوچھو اے صحابہ کرام، ابو بکر آپ بتا سکتے ہیں، اے فاروق اعظم آپ بتائیں، اے حیدر کرار آپ بتائیں، اے اہل بیت اطہار آپ بتائیں، اے صحابہ کرام آپ بتائیں، ان سے پوچھیں۔ لیکن ہم کون ہیں پوچھنے والے؟ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی اس زبان حال سے کہ وہ بتا رہے ہیں وہ یہ باتیں اترنے کی نہیں ہوتی ہیں، یہ اندر سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ کیوں کہ جس دل کے اندر حب احمد ازل ہی سے میرے سینے میں ہے، جن سینوں کے اندر محبت رسول ازل سے موجود تھی، انہیں یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں، ان پر کسی آیت کے نزول کی ضرورت نہ تھی۔ محبت کے اظہار کے لیے انہوں نے اپنی ہتھیلیاں جو ہیں وہ رکھی۔ صرف اتنا ہی نہ ہوا بلکہ اس پانی مبارک و وصالہ شریف کو انہوں نے ایسا تبرک جانا کہ جس ظاہر ہے کہ 1400-1500 لوگ تھے اور 2-4 کی بات نہیں تھی، 8-10 کی بات نہیں تھی، اور یہ بات بھی نہ تھی کہ وہ پانی غافر مقدار میں کچھ ٹوٹی مسجد کی کھول دی گئی تھی اور وہاں وہ وضو ایک آدمی کر رہا ہے اور کھلا پانی جو ہے وہ بہایا جا رہا ہے، ایسا بھی نہیں تھا، بلکہ وہ محدود پانی تھا۔ اور اس پانی کو آپ وضو فرما رہے ہیں تو اتنے سارے صحابہ وہ کیسے ان کو تبرک بلاؤ؟ ایک صحابی ایک ہتھیلی ہٹتی دوسری آ جاتی اور جو نہ پہنچ پاتا وہ دوسرے کے ہاتھ سے اپنی اس کری لے لیتا، اس وصالہ شریف کا تبرک لے لیتا، اپنے چہرے پر بنتا، اپنے سینے پر بنتا تھا۔ پتہ چلا کہ یہ محبت کے سودے جو ہیں یہ ازل ہی سے تقسیم ہوتے ہیں اور ازل ہی سے یہ سینوں کے اندر بسا دیے جاتے ہیں۔ آج ہمارے یہ قاضی نجیب صاحب انہوں نے یہ سارا انتظام کیا، تو اب ان سے کوئی پوچھے تو یہ کیوں کیا؟ یہ کہتے ہیں یہ پوچھنے کی بات نہیں، یہ محبت کی بات ہے، اندر سے محبت بول کے کہتے ہیں کہ یہ تمام کرو۔ کیوں؟ یہ اسراف نہیں ہے، یہ صحیح ہے کہ لا خیر فی الاسراف، کہ اسراف میں فضول خرچی میں خیر نہیں ہے، مگر یہ بھی اتنا ہی صحیح ہے کہ لا اسراف فی الخیر، کہ خیر کے کام میں خرچ کرو، اس میں اسراف نہیں ہوتا ہے، اسراف اس میں نہیں ہوتا ہے۔ اسراف تب ہے جب خیر کے کام کے اندر نہ ہو۔ یہ محبت رسول جو ہے تو یہ سامنا اس کے یہ ڈاکٹر ثبوت ہے کہ جس طرح کہ آپ لوگوں نے سب نے مل کر کے، اور مجھے بھی یہ برکت حاصل ہوئی کہ میں بھی اس جلوس میں شریک ہوا اور ہم اکٹھے الحمدللہ اس موقع میں آئے ہیں، شریک ہوئے ہیں۔ اصل مقصود تو یہی ہے کہ ہم اپنے دل کی محبت کے ساتھ حضور کی عظمت اور شان کی خاطر جو ہے وہ اکٹھے ہوں، جمع ہوں، اور یاد رکھیں کہ ہمارے لیے ہمارا کل اثاثہ، کل سرمایہ، ہماری وحدت کا راز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی ناموس کی خاطر ہم اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے جائیں۔ جب یہ بات جذبہ ہمارے اندر موجود ہے تو پھر خیر ہے، پھر سمجھیں کہ ہمارے اندر ایمان بھی موجود ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب تک یہ رہے گا ہر مومن اپنے آقا کی عزت کی خاطر، عظمت کی خاطر، ناموس کی خاطر ہر وقت ہر آن جو ہے وہ کیا رہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، تشریف فرما ہوئے، حضور جلوہ گر ہوئے اور بہاریں رونقیں آ گئیں۔ بس آخری بات یہ کہتا ہوں کہ جب حضور جلوہ گر ہوئے مکہ مکرمہ کے اندر، اس وقت ایک سعادت میری حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انہوں نے بھی حضور کی بدائی بنی، حضور کو انہوں نے اٹھایا، سینے سے لگایا اور انہیں یہ سعادت ملی۔ حضرت ام ایمن یہ حبشن تھی، کالے رنگ کی تھی، یہ وہی ہے جو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں۔
تو حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خوشی منائی. اگر ہجرت ہوئی نا حضرت ایمن نے بھی ہجرت بنایا. اب جب ہجرت کر کے آ رہی تھی تو روزے سے تھی, روزہ رکھا ہوا تھا. اب ظاہر ہے کہ ہجرت اور موسم بھی گرم تھا. اب راستے میں بھوک پیاس سب اس نے نظام کر دیا, حتیٰ کہ آپ کی ہوش ہو گئی. لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آسمان سے ان کے لیے پانی اتر رہا ہے اور ڈول اتر رہا ہے. وہ ڈول آیا اور سیدھا قریب آیا, سبحان اللہ ماشاء اللہ, وہ ڈال رہا ہے پانی پینے. وہ پانی پینے کے بعد پھر آپ فرماتی ہیں کہ زندگی پر مجھے نہ بھوک لگی ہے نہ مجھے پیاس. اب آپ خود سوچ رہے وہ پانی کہاں سے آیا تھا. حضور کی خوشی میں شرکت کرنے والا ہاں وہ کوئی بھی ہو, اس سے یہ سعادت کے اوپر سے اس کے لیے خاص رحمت نازل ہوتی ہے. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب مدینہ منورہ میں آئیں اور ایک گھر میں جلوہ گر نبی پاک علیہ السلام, آپ اکثر و بیشتر ان کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور فرماتے تھے کہ میری ماں ہے اور میری ماں کے بعد میری یہ ماں ہے جس نے مجھے اٹھایا ہے, جس نے مجھے پیار دیا ہے. حضور ان کے ساتھ اس میں احترام کے ساتھ پیش آتے تھے. اور آج یہ دور ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو کوئی یاد نہیں ہے کہ ہماری کوئی ماں ہے یا نہیں. میں اس مجلس کے اندر میرے بچے نوجوان بہت سارے موجود ہیں. میں ایک بات آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس دور کے اندر اس وقت دو خرابیاں بہت زیادہ وہ ہمارے معاشرے کے اندر شرائط کر رہی ہیں. یعنی بظاہر وہ خرابی نظر نہیں آتی لیکن وہ سبب بن رہی ہیں. ایک موبائل فون ہے اور دوسرا موٹر سائیکل. موٹر سائیکل جو ہے یہ جان لیوا قسم کی چیز ہے اور موبائل ایمان لیوا قسم کی چیز ہے. یعنی ایک ایمان کے لیے خطرہ ہے, دوسرا جان کے لیے خطرہ ہے. اب افسوس یہ ہے کہ جو نوجوان ابھی سیکھے ہوئے نہیں وہ بھی موٹر سائیکل چلانے کی بڑی خواہش کرتے ہیں, بڑی شوق سے چلاتے ہیں اور پھر دو دو تین تین چار چار کو ساتھ بٹھا لیتے ہیں. اور پھر حفاظتی انتظامات بھی نہیں ہوتے, سیکھا بھی نہیں ہوتا. میں صرف ایک عام جو خرید کر دینے والے ہیں, چاہے وہ بچے خود تو نہیں خریدتے ہوں گے, وہ میری طرح سے کوئی لوگ ہوں گے جو میں خرید کر دیتے تھے, میرا بیٹا ہے اب خرید کر رہا ہے, خرید کے دے رہے ہیں. لیکن یاد رکھو اگر خرید کے دینا بھی ہے تو پہلے انہیں سکھاؤ. جب تک وہ سیکھے نہ, پابندی نہ کرے, ہیلمٹ نہ پہنے, اس وقت تک اسے اس کی اجازت نہ دی جائے, ورنہ کہیں یہ خود خوشی کے زمرہ میں نہ آئے. ہم تو شہید کا نام دیتے ہیں نا, جب وہ شہید ہو گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ شہید تو ہوگا کب؟ شہید تو اس صورت میں ہوگا کہ جب وہ سارے قانون کی پابندی کر رہا ہے. اب جان بوجھ کے وہ جانتا ہے کہ خلاف قانون ہے, میں پاس نہیں میں کیوں چلا رہا ہوں, ہیلمٹ میرے سر پر نہیں میں کیوں چلا رہا ہوں, مجھے یہ نہیں چلانا چاہیے. اپنی جان بھی خطرے میں, دوسروں کی بھی جان خطرے میں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اتنی اپنی زندگی کو سمجھ چکے کہ یہ بیکار چیز ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا, تم نے یہ سمجھا کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کر دیا, تمہاری زندگی اسی طرح ہی ہے. اس لیے میرے دوست اس کو ذرا سیریسلی لیں اور اپنے دماغ میں اس بات کو بٹھائیں. میں دیکھتا ہوں دن رات موٹر سائیکل چل رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے وہ بٹھائے ہوتے ہیں اور اسی طرح بالکل قانون کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ قانون آسمان سے نازل ہوا ہے, لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ انسان کی سیفٹی کے لیے یہ قانون ہے اور یہ درست ہے کہ انسان کو اپنی جان کی حفاظت خود کرنی چاہیے. اس لیے اللہ پاک فرمایا لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اب اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. اب ایک آدمی جانتا ہے میں نہیں چلا سکتا, اب وہ اگر موٹر بائک چلا رہا ہے ایک کو اور کو بٹھا لیتا ہے اور اسے پتا کہ میں رول اصول کی بھی پرواہ نہیں کر رہا ہوں. اب بتاؤ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, اس کی موت ہو جاتی ہے. اب آپ خود علماء سے پوچھ لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. چلو مجبوراً کو کہہ دے کہ شہید ہو گیا ہے, لیکن آپ خود تو سوچیں کہ کیا شہید اس کو کہتے ہیں. لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو ہم اپنی اولاد کو خود تباہ کر رہے ہیں, برباد کر رہے ہیں.
اسی طرح موبائل فون کی خرابیاں اب ایک دو آدمی جنہوں نے یہ بنائے ہیں، جنہوں نے یہ آئیڈیاز پیش کیے ہیں، آج وہ بھی اس کو مان چکے ہیں کہ اس کی خرابیاں بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے ہمیں اس پر بھی کنٹرول کرنا ہے۔ میلاد پاک میں آنے والوں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے اپنی جان کی بھی حفاظت کرو، اور اپنی جان کا نظر صرف حضور کی ذات کے لیے رکھو، اسلام کے لیے رکھو، حضور کی ناموس کے لیے رکھو۔ ویسے یہ روڈوں میں جمع کرنے والا کام جائیے نہ کرو۔ اسی طرح موبائل فون جو ہے اگر آپ نے لے لیا ہے، رکھ لیا ہے، تو پھر آپ سب سے بہترین چیز یہ ہے آپ ان لوگوں کو سنیں جو راہ راست پر آپ کو رکھ سکیں۔ ہر گاؤں ماں کی بات میں سنیں، جس میں آج فتنہ جو پھیلا دیا ہے، کہیں عقائد کا فتنہ ہے، کہیں اعمال کا فتنہ ہے، حیا سوزی کتنی ہو چکی ہے کہ حیا تک ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے میرے دوست نبی پاک علیہ السلام کا آخری ارشاد عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ 60 سے زائد 70 سے زائد ایمان کی شعبے ہیں، اور ان شعبوں میں اعلیٰ لا الہ الا اللہ ہے۔ فرمایا اور سب سے کم تر درجہ ایمان کا یہ آخری درجہ یہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے کو صاف کرنا، راستہ صاف رکھنا۔ اب آپ سوچنا کہ کیا لا الہ الا اللہ کلمہ ہم پڑھتے ہیں، وہ بھی شاید صحیح کس طرح پڑھتے ہیں؟ اگر ہم دوبارہ اپنے کلمے کو ریویو کریں، کوئی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ پڑھتا ہے، اسے نہیں پتا کہ اللہ ہوتا ہے، اور اللہ پڑھ رہا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں کیسے پڑھ رہا ہوں۔ تو کلمہ جو سب سے اعلیٰ چیز ہے اسے بھی درست کرنا ہے۔ اور پھر اماطۃ الاذی کا کیا حال ہے؟ راستہ صاف کرنا، جہاں سے پبلک پلیس ہے، لوگ بے شمار جمع ہیں، اور جنازہ ہے، نماز جنازہ کے لیے لوگ جمع ہو رہے ہیں، راستے میں موٹر سائیکل کھڑی ہے، کار کھڑی ہے، اب کوئی اور پیچھے سے آئے گا، وہ کہاں سے گزرے گا، کیسے جائے گا؟ اب یہ وہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرنے والا حضور کے ان ارشادات کے بھی وہ پالن کرے گا، ان کی بھی وہ رکھوالی کرے گا، ان پر وہ عمل کرے گا۔ جہاں کہیں بھی جاؤ راستے کو بھی صاف رکھو، دوسرے کے لیے راستہ تلاش مت کرو، خواہ شہر کے اندر ہو خواہ گاؤں کے اندر ہو، اس کو بھی۔ اور حضور نے فرمایا اول اور آخر دو شعبے بیان فرمائے، اور درمیان میں آخر میں یہ فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے یہ ایمان کا اہم قسم کا شعبہ ہے۔ حیا ہی وہ چیز ہے جو ایک انسان کو جو ہے انسان بناتی ہے، ورنہ حیا اگر نہیں تو انسان اور حیوان میں کچھ فرق نہیں رہتا ہے۔ اس لیے میلاد پاک کا پیغام یہ ہے اپنے آپ کو رسول اللہ کی تعلیمات کے سانچے میں ڈالو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور آپ کی دعاؤں اور سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ماشاءاللہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم۔ سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حال الرحمة وذلك السبيل كان الخاتم عدد ما في كان كان كلما ذهب الذكر كان كلما وصل الذكر كان صلاة دائمة بكرامك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدين والآخرة اللهم حسن مرادنا والدين والآخرة اللهم أحينا بالإسلام وأحينا بالإيمان واحشرنا في ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ محمد
محمد صلی علی شفیعنا میری دھڑکنیں تیری تسبیح کریں، سانسیں میری تیرے کلمے پڑھیں،